عن جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام، اللہ کے رسول تشریف لائے ہمارے اوپر. اب اگلی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ تشریف لائے. ہم تھے موجود مسجد نبی میں. یہی روایت مسند احمد میں موجود ہے. یہ بات سے نشین کر لیں. وہاں پتہ کیا لفظ ہے؟ وہاں یہ لفظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. نانو رافی ایدینا فی الصلاۃ. آپ نبی کریم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ اچانک تشریف لائے. ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم وہ رفع الیدین کر رہے تھے جو نماز کے اندر موجود ہے. گویا کہ کچھ رفع یدین ایسے ہیں جو نماز کے باہر ہیں. اس نقطے کو جانا آپ نے. لفظ ہے کہ رافی ایدینا فی الصلاۃ، نماز کے اندر والا رفع یدین ہم کر رہے ہیں. یہ نماز کے اندر والا بتا رہا ہے کہ کچھ رفع یدین نماز کے اندر موجود ہے. تکبیر اولا والا رفع یدین نماز سے باہر ہے. یہ جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کی آغاز ہے. نماز تو یوں کر کے شروع ہو جاتی ہے. یہ رفع یدین نماز سے باہر ہے. یہ نہیں، ہم باہر والا رفع یدین نہیں کر رہے تھے. اور ایک رفع الیدین سلام کے اوپر ہے جو نماز سے باہر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دونوں طرف ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کرنا، یہ بھی ایک رفع یدین تھا. بات بھی سمجھ رہے ہو؟ جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے. اگلی حدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ ٹھہریے کون سا صفحہ ہے؟ اچھا، اس سے اگلی روایت ہے. ہاں جی، حدثنا حبلت حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن مسعر حبلت وحدثنا ابو قریب واللفظ له قال اخبرنا ابن ابی سعیدہ عن مسعر قال. اور یہ حدثنی قال كنا، ہم جب بھی نماز پڑھتے رسول اللہ کے ساتھ، ارے بھائی اکیلے کی بات نہیں، ہم کس کے ساتھ پڑھتے؟ پہلی روایت اور اس روایت میں واضح فرق سمجھیے. وہاں پر یہ کہ نہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھے، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ تشریف لائے. اور یہ کہ جب بھی ہم نماز باجماعت رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی، دونوں طرف ہم اپنے ہاتھوں کا اشارہ کریں. یہ رفع الیدین بھی تھا، یہ بھی نماز سے، اور تکبیر اولا والا رفع الیدین بھی وہ بھی نماز سے. اب آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ نے کیا کہا؟ ہم نہ اول والا کر رہے تھے نہ بعد والا، اس کی بات کوئی نہیں. ہم وہ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے نماز کے اندر والا. نماز کے اندر والا کون سا رفع یدین ہے؟ یہ ہمیں غیر مقلد بتایا ذرا. تو بڑا دعویٰ کرتا ہے نا اس بات پر کہ تمہارے پاس ترک پر کوئی حدیث نہیں ہے، تو ذرا بتائے نا. ہم تو شاید کتاب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ بتائیں کون سا رفع یدین ہے جس کو مسند احمد کی روایت صراحتاً ذکر کر رہی ہے نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ. وہ نماز کے اندر والا تھا. میاں نماز کے اندر رکوع والا ہوتا ہے، نماز کے اندر رکوع سے سر اٹھانے والا ہوتا ہے، نماز کے اندر میں قام من الرکعتین والا ہوتا ہے، نماز کے اندر سجدتین والا ہوتا ہے. یہ سبھی رفع یدین کس میں ہے؟ نماز کے اندر کے رفع یدین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. آتے ہی آپ نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رفع یدین نماز کے اندر کیے جا رہے ہو. فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس، اس طرح کے شریر گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں. فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز یہ معنی نہیں ہے کہ ساکن ہو جاؤ، معنی صاف کر دو کہ نماز کے اندر والا رفع یدین چھوڑ دو. آپ نے کیا فرمایا کہ نماز کے اندر والا رفع یدین چھوڑ. آج آ کے ہم پر ایک اعتراض آئے گا، اوہو جی دیکھو انہوں نے کیا کیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ رفع یدین کیا کرتے تھے، کہتے ہیں وہ حدیث سے صحیح ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ متروک ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں. اور ایک طرف آقا دو عالم کے مشروع شدہ سنت طریقے کو جو آپ کا جاری شدہ تھا اس کو
شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ بھلا یہ کوئی اچھائی ہے کہ بندہ شریر گھوڑے کے ساتھ سنت رسول کو تشبیہ دے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان حنفیوں نے بے ادبی کر دی، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میرا عزیز آپ اس کا جواب بنائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلے کی حقانیت کو اور مسئلے کو اچھلا پن کر کے بیان کرنا، کسی چیز کے ساتھ بھی تشبیہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے متعدد مقامات پر. مثلا میں مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں میں تیسری حدیث خالفن آپ نے پڑھی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ وہ روایت بیان کرتی ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایک وحی ایسی آتی ہے جس طرح کے کیا لفظ ہیں وہاں پر، جس طرح کے پانسری ہوتی ہے. حدیث کے ابتدائی الفاظ دیکھیں نا، دیکھو یا تینی مثل سلسلۃ الجرس، اور دوسری حدیثوں میں اس کو شیطان کی بنسری کہا گیا. دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وحی کو کس کے ساتھ بات سمجھ رہے ہو؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث بخاری ہے، فرمایا کہ وقت آئے گا دین سکڑ کر مدینے میں چلا جائے گا، جس طرح کے سانپ سکڑ کر اپنی بیل میں چلا جائے گا. وہاں پر نبی کریم نے دین اسلام کو تشبیہ کس کے ساتھ دے دی؟ سانپ کے ساتھ دے دی. اور بات بھی سمجھ رہے ہو؟ سانپ کے ساتھ دے دی. اس طرح کی دسیوں مثالیں موجود ہیں حدیثوں میں. یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے قرآن پاک نے نہیں کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم شرمایا نہیں کرتے جب کوئی بھی ہم مثال دے دیں. تو یہ کوئی اعتراض نہیں، یہ کوئی سوال نہیں. پھر اگلا وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح شریر گھوڑا اپنی دم کو ہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شریر گھوڑا تو دم کو ہلاتا ہے یوں یوں کر کے دونوں طرف دائیں بائیں، اور رفع الیدین یوں یوں نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی نشاندہی کرو کہ یوں یوں والا کون سا رفع الیدین ہے. کہتے ہیں وہ اگلی حدیث جو آپ نے جابر بن سمرہ کی روایت مسلم میں پڑھی ہے، اس میں یہ کہ نا کہ اشارہ کرتے جانبین پر، آپ نے اس سے بھی منع کر دیا. وہ کہتے ہیں جانبین والا رفع الیدین کیونکہ گھوڑے کی دم یوں یوں چلتی ہے، تو تشبیہ تو تب بنے گی کہ جب ہاتھ بھی یوں یوں چلیں، اور یوں یوں والا سلام پر چلتا ہے، رکو جاتے یوں یوں چلتا ہے. اور بات بھی سمجھ رہے ہو؟ اس کا بہترین جواب پتہ کیا ہے؟ یہی سوال ایک مناظرے میں ہمارے جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت کے پہلے امیر حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قلعہ دیدار سنگھ قلعہ محمدیہ، حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی، ان کا ایک مناظرہ چل رہا تھا مسئلہ رفع الیدین پر. بہت بڑے سید عالم دین تھے. تو وہاں پر یہ اعتراض کر دیا ایک مولوی نے. حضرت قاضی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ یار یہ جواب میں نہیں دوں گا، یہ جواب کوئی کوچوان نہیں دے گا. جو گھوڑا چلانے والا ہے، ٹانگا گھوڑا چلانے والا ہے، یہ جواب تو وہی دے گا. حضرت نے فرمایا کہ کوچوان ڈھونڈو بھائی. ایک بوڑھے بندے کو لایا گیا، اس نے کہا سارا زمانہ ہو گیا، یعنی ساری زندگی ہوگی میں کوچوانی کر رہا ہوں. فرمایا پھر بابا جی یہ صحیح بتاؤ گھوڑا عام حالت میں دم کیسے ہلاتا ہے اور جب شرارتی ہو تو دم کیسے ہلاتا ہے؟ اس نے کہا مولانا عام حالت میں تو گھوڑا دم یوں یوں کر کے ہلاتا ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. اس نے کہا جب گھوڑا شرارتی ہو جائے، پنجابی میں کود جائے، پھر گھوڑا یوں یوں کر کے نہیں ہلاتا، پھر یہ ہوئی. بھائی صاحب نے فرمایا مولانا اب بتائیے کہ بات پوری ہوئی. حقیقت بھی یہی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو. یہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح منع کیا. اور آخر میں بات کہتا ہوں، جب علماء نے کہہ دیا کہ یہ اچھا ایک بات اور بتا دوں، وہ جو عبداللہ ابن مسعود والی روایت نا، دسیوں غیر مقلدین نے اس کو صحیح کیا ہوا. دسیوں غیر مقلدوں نے یہ بات کہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود والی روایت بالکل درست ہے. ہمارے پاس وہ حوالہ جات موجود ہے بمائی کتب کے، کہ اس حدیث پر اعتراض بھی ہم نہیں سنیں گے. وہ حدیث بھی بہت بڑا ہے، سمجھ رہے ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہی کے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے. ورنہ اس پر مولانا احسان علی ظہیر کی باتیں میں نے کہی،
اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی. اسی میں لکھا ہوا ہے رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں، نہ کرنے کی بھی صحیح حدیثیں ہیں. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین پر اعتراضات و سوالات اور مناظرے جہالت کی علامت. ہم مناظرے نہیں کرتے کیونکہ یہ اولا غیر اولا ہونے کی بات ہے. ہم اس میں کیوں خام خواوجیں؟ ہم تو مناظرہ اس وقت کرتے ہیں جب مد مقابل یہ فتویٰ لگائے کہ جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ضائع نہیں ہوئی، یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ پیغمبر کائنات سے ثابت ہے، یہ تابعین سے ثابت ہے، محدثین سے ثابت ہے. پھر ہم ایسے موقع پر ان کو جواب دینے کے لیے بات کرتے ہیں. ہم مناظرے نہیں کیا کرتے. نہ یہ ہمارے علماء سے تم نے سنا کہ یہ کہتے ہوئے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا کہ کسی عالم نے یہ دعویٰ کیا جو رفع یدین کر رہا ہے اس کی نماز باطل ہے. آج تک ہم نے یہ فتوے نہیں لگائے. اس وجہ سے ہم تو اصلاح پسند لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم بس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تم اپنے اکابر سے نہ ہٹو اور جو حدیث میں صحیح صراط موجود ہے اس کی طرف آؤ. یہ اولا غیر اولا ہونے کا اختلاف ہے، حرام حلال جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے. لیکن مسائل کو آپ کے سامنے سیاہ ستہ کی کتب سے میں نے سمجھا دیا کہ رفع یدین متروک ہے. ہم اسی کو اولا سمجھتے ہیں. رفع یدین کرنا یہ اب نہیں ہے، ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ ہمارا موقف جو میں نے دلائل سے آپ کے سامنے